بھی کیا اور یہاں مسکرائے. اب مسکرائے ہیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیوں مسکرا رہے ہو, تو فرماتے تم کیوں نہیں پوچھتے میں کیوں مسکرایا ہوں. جب انہوں نے پوچھا کیوں مسکرائے ہو, فرمایا سرکار مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرایا ہوں. یہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر وضو کر کے مسکرائے تھے, تو اس لیے میں بھی مسکرایا ہوں. ایک ہمارا موضوع پہلے گزر چکا ہے فہم دین کورس میں, اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد میں اونٹنی پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے مسکرائے. لوگوں نے پوچھا کیوں مسکرائے ہو, فرمایا یہاں میرے نبی علیہ السلام مسکرائے تھے. اور میں نے سرکار سے پوچھا کیوں مسکرائے ہو, تو فرمایا اللہ مجھے دیکھ کے مسکرایا ہے. جو اللہ کی شان کے مطابق مسکراہٹ ہے اس کے لحاظ سے. تو یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو میں کیوں مسکرایا ہوں. صحابہ نے پوچھا, فرمایا چونکہ یہاں سرکار مسکرائے تھے اور سرکار نے پوچھا تھا, فرمایا تھا پوچھو میں کیوں مسکرایا ہوں. تو ہم نے پوچھا تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. وہ حدیث یاد رکھنے کے لائق ہے, ہر حدیث ہی. پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء, مسلمان بندہ جب وضو والا پانی منگا لے وضو کرنے کے لیے, فغسل وجہہ, اپنا چہرہ دھوئے وضو میں, حتی اللہ عنہ کل خطیئت اصابہا بوجہی, تو چہرے کے سارے گناہ اس پانی میں بہہ جاتے ہیں. چہرے نے جو جو گناہ کیا تھا, یعنی چہرے پر آنکھیں ہیں, چہرے کے ایریے کے جو اعضاء ہیں, ان کی جو جو غلطیاں تھیں وہ سارے اس پانی میں گناہ سارے بہہ گئے. پھر فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ, جب اس نے یہاں تک کونیوں سمیت اپنے ہاتھ دھوئے تو کانا کذالک, فرمایا سارے گناہ ہاتھوں کے بھی بہہ گئے, انگلیوں کے بہہ گئے, ناخنوں کے نیچے سے نکل گئے. دوسری جگہ فرمایا وہ آنکھ کی پلکوں کے نیچے سے نکل کے بہہ گئے, ناخنوں کے نیچے سے نکل کے گناہ بہہ گئے. وَإِن مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ كَذَلِكَ, اور جب سر کا مسح کرے تو پھر بھی ایسے ہوتا ہے کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں, گناہ نکل جاتے ہیں. وَإِن طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ, اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں والے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. اب آپ اس میں یہ سوچیں, آگے سردی کا مہینہ آ رہا ہے, سردی کا موسم آ رہا ہے, اور جب زیادہ سردی ہو پانی گرم نہ ہو تو کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ کوفت محسوس کرتے ہیں. تو ٹھنڈے پانی کا کیا ہوا جو وضو ہے وہ زیادہ گناہ جھاڑ دیتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ضرور ٹھنڈا ہی لیا جائے, گرم ہو تو اس کو استعمال کرے, لیکن اگر کبھی ایسا موقع بن جائے کہ گرم مل نہیں رہا تو پھر ٹھنڈا یوں نہ استعمال کریں جیسے تیل لگایا جاتا ہے, بلکہ اس کو بہائیں, چونکہ جب پانی بہہ کے نیچے جائے گا تو گناہ بہا کے لے جائے گا. تو یہ ایک ایک عضو اس کے دھونے میں حکمت کتنی ہے. کوئی سوچتا ہے کہ کاش کے صرف ہاتھ دھونے ہوتے, وضو میں پاؤں نہ دھونے ہوتے, چہرہ نہ دھونا ہوتا تو جلدی ہو جاتا. تو اس میں ہمارا فائدہ کتنا ہے. اگر صرف ہاتھ دھونے ہوتے تو چہرے کے گناہ کیسے بہتے, اگر قدم صرف دھونے ہوتے, ہاتھ نہ دھونے ہوتے تو ہاتھوں کے گناہ کیسے بہتے. تو یہ جو پورے کا پورا وضو ہے یہ بھی ایک رحمت ہے. ایک قوم ہے وہ پاؤں نہیں دھوتی, ان کے وضو میں پاؤں دھوئے نہیں جاتے. اب مسلمان اکثر یہ جو 5 وقت وضو کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی سعادت ہے, بظاہر اپنی کھال دھوتا ہے, حقیقت میں نامہ اعمال دھوتا ہے. تو یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسکرانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں, یعنی وہ یادگار اس جگہ کے ساتھ جب پاک محبوب علیہ السلام نے وضو کیا. آپ کا دامن تو رحمتوں سے آباد ہے, وہاں گناہ کے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں معصیت کا دھبا لگ ہی نہیں سکتا. لیکن قیامت تک کے گناہگاروں کو
ایک جو اللہ کی طرف سے تحفہ مل رہا تھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا اور اللہ کی طرف سے امت کے اس بڑے تحفے کا اعلان ہوا کہ قیامت تک کے لیے آپ کا امتی دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا اور وہ یہ وضو کرے گا، اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، اللہ کی اس رحمت کی برسات پر میرے محبوب مسکرا رہے تھے۔ اور صحابہ سے پوچھا، پوچھتے ہی نہیں ہو کہ میں مسکراتا کیوں ہوں؟ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کہ امت کو ایک تحفہ ملا ہے، امت پر انعام ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں بیٹھ کے وضو کر کے مسکرائے ہیں۔ لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں میلاد منانے کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تم صرف میلاد کی بات کرتے ہو، صحابہ تو محبوب کی ہر ادا کی یاد منا رہے ہیں کہ مسکراہٹ پر یعنی چونکہ